میرے ساتھ ہے تو ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ائمہ اہل بیت، خود اہل بیت ہمارے معیار عقل کے مطابق بولتے ہیں، اپنے معیار عقل کے مطابق نہیں بولتے۔ اگر اپنے معیار عقل کے مطابق ہم سے بات کریں گے تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گی بات۔ لہذا قاعدہ یہ دیا، نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ جو سطح، جو معیار، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ مولا میں سجدے میں 3 مرتبہ ذکر سجدہ پڑھوں یا 1 مرتبہ؟ حضرت نے فرمایا 1 مرتبہ۔ ابھی وہ بیٹھا تھا کہ دوسرے شخص نے آ کر سوال کیا، بظاہر اسے نہیں پتا تھا، پہلے ہی بات ہو چکی ہے۔ آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں سجدے میں 1 مرتبہ ذکر سجدہ پڑھوں یا 3 دفعہ؟ حضرت نے فرمایا 3 دفعہ۔ وہ جو پہلے والا بیٹھا تھا وہ کہنے لگا آپ نے مجھے یہ فرمایا ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہارے مطابق یہی جواب ہے، اس کے مطابق یہی جواب۔ اس سے زیادہ اور روشن مثال دیتا ہوں۔ مامون رشید کا دربار ہے، ایک شخص نے آواز دے کر کہا میرے مولا رضا کو۔ سوالات کا سلسلہ جاری ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مجمع ہے، بہت بڑا جگہ ہے جہاں پر مجمع بہت بڑی تعداد میں آیا ہوا ہے، اور حضرت کا وہ محفل درس سجی ہوئی ہے، حضرت سے سوال جواب کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ اور ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی جنت و دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہیں؟ مولا رضا نے فرمایا کہ یہ حدیث نبی ہے، علی قسیم النار والجنہ، علی جو دوزخ اور جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو برابر سے مامون رشید کی آواز آئی کہ اگر یہ حدیث ہے تو یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو حضرت نے فرمایا ہم ایک اور حدیث تمہیں سناتے ہیں جو اسے سمجھائے گی، یعنی ایک حدیث کو سمجھائے گی، دوسری حدیث کو سمجھائے گی۔ حضرت نے فرمایا یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، تو یہ حدیث تو تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا یا علی حبو کا ایمان و بغض کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ جو تم سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو تم سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ تو علی ہی جنت بھیج رہے ہیں، علی ہی دوزخ بھیج رہے ہیں۔ تو جب محفل برخاست ہوئی تو ابا سلط ہروی مولا کے خاص غلام، جن کا مزار مشہد مقدس میں ہے، انہوں نے مولا رضا کی جوتیاں سیدھی کی۔ جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو بہت ملتا ہے، جو اس دروازے پہ چھپتا ہے نا اسے بہت کچھ ملتا ہے اس دروازے۔ تو جیسے ہی جوتیاں سیدھی کی تو کہا مولا یہی جواب ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا؟ فرمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور ہے۔ اب کیونکہ روایت بن گئی تو ہم تک پہنچ گئی نا، ورنہ تو آپ اس دور میں جائیں تو سب کے سامنے تو نہیں بتایا تھا امام نے جو اب بتائیں گے۔ اب اصل نے کہا مولا ان کے لیے یہ جواب تھا، میرے لیے کیا آتا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے جد، تمہارے لیے جواب یہ ہے کہ میرے جد محشر میں کھڑے ہوں گے اور جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے، دوزخ سے کہیں گے یہ تیرا ہے۔ خود تقسیم کر رہے ہوں گے مجمع کو، یعنی وہ تو حدیث تعویل کی بنیاد پر ہے نا، یہ باقاعدہ تشریح ہے اور تصریح ہے کہ خود مولا کائنات جنت و دوزخ کے تقسیم اللہ کی جانب سے، ظاہر ہے یہ اللہ کا انکار کر کے تو امام بارگاہ میں بات نہیں ہوگی، یہ ممبر توحید کا ممبر ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ تو یہ ائمہ اہل بیت جب بات کرتے ہیں تو لوگوں کی عقلوں کے مطابق، ان کے معیار کے مطابق بات کرتے ہیں، اپنے معیار کے مطابق بات کرتے ہیں تو وہ اللہ سے بات کرتے ہیں۔ جب اللہ سے بات کرتے ہیں، جنہیں مناجات کہتے ہیں، جنہیں دعائیں کہتے ہیں، تو وہ پھر اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر دیکھنا ہے کہ ائمہ کی سنگینی، گہرائی، لہٰذا 10 جلدوں میں شرحیں لکھ دی جاتی ہیں، تب بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو مناجات ہیں ہم نے ان کی شرح کر دی، کیونکہ بات ہی اللہ سے ہو رہی ہے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ کچھ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو شارحین اس کی شرح کر دیتے ہیں، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، اس لیے سمجھ میں نہیں آتی۔